ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: مروا بالمعروف قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوست اور ساتھیوں، ہمارے پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس جہان میں ہمارا نام و نشان اور وجود نہیں تھا. ہماری ذات کائنات میں بکھری ہوئی، سورج کی کرنوں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں میں، زمین کے ذرات میں، پانی کے قطرات میں. اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنی قدرت کاملہ سے، کیونکہ ان کی قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ان متفرق چیزوں اور ذرات میں سے اس کو جمع کرتے 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 غذاؤں کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں اس کو جمع کر کے پھر پانی کی ایک مخصوص صورت ماں اور باپ کی پشتوں میں سے اور سینے میں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے کے لیے، ایک مدت کے لیے ہمیں ایک مختصر جہان میں رکھا. اور وہ جہان زمان اور مکان کے اعتبار سے عام طور پر باقی اللہ کا نظام ہے کہ کوئی آدمی مکمل 8-9 مہینے وہاں پر گزارے اور دنیا میں آ کے ایک لمحہ بھی گزارے اور اللہ کو پیارا ہو جائے، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن عام حالات کے اعتبار سے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 اور 70 سال کے، کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے. تو آدمی اس محدود زمانے اور مکان میں ہی رہتا ہے، مخصوص غذا کھاتا ہے اور مخصوص ایک محدود سی جگہ کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے. اور وہ وقت اللہ کے علم میں ہے، کوئی 8، کوئی 7، کوئی 7.5، کوئی پورے 9، جتنا بھی وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اس وقت کو گزارنے کے بعد وہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے. تو وہ زمانہ اور مکان اس کا جسم کے اعتبار سے بننے کا زمانہ ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ سے پانی پر نقش بناتے ہیں. ایک ہی پانی کا قطرہ ہوتا ہے، ایک ماں کا، ایک باپ کا، اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنا آگے نکل کر ان ذرات سے اپنی قدرت سے مٹیریل ایک ہی ہوتا ہے. اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے عضلات، اعصابات، پٹھے وہ بنتے ہیں، اسی سے ہی دل بنتا ہے، اسی سے ہی دماغ بنتا ہے. یہ بنتا نہیں ہے، یہ بنانے والے کے بنانے سے بنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے.
ایک ہی مواد سے عام طور پر ایک چیز بنتی ہے، 1 سے 2 بن جاتی ہیں، 2 سے 100 بن جاتی ہیں، لیکن وہ ایسی کامل قدرت والے ہیں کہ پانی کے ان 2 قطروں سے یا اس کے کچھ ذرات سے آدمی کا گوشت بھی بناتے ہیں، پوست بھی بناتے ہیں، ہڈیاں بھی بناتے ہیں، ظاہر بھی بناتے ہیں، باطن بھی بناتے ہیں، آنکھیں بھی بناتے ہیں، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ہاتھ بھی بناتے ہیں، اس میں پکڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، پاؤں بھی بناتے ہیں، اس میں چلنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں۔ یہ ماں اور باپ بیٹھ کر الگ سے کسی جگہ پر نہ یہ نقش بناتے ہیں یا نقشہ بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اسی ایک مالک کا ہی کام ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر خود عمل دخل ہوتا تو کوئی بانجھ نہ رہتا، کوئی جوڑا بانجھ نہ رہتا۔ بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے جسمانی اعتبار سے مضبوط طاقتوں والے طاقتور جسم، پہلوان، لیکن اس نعمت سے محروم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور بندے کا عجز ظاہر کرواتے کہ یہ وجود نہ تمہارے علم کی وجہ سے ہے، نہ تمہاری مہارت کی وجہ سے، کاریگری کی وجہ سے، ہوشیاری سے، چالاکی سے، مال سے، ملک سے، عہدے سے، مرتبے سے تمہارے سے نہیں ہوتا، یہ کرنے والی ذات میری ہے۔ بہرحال جب آدمی اس دنیا کے اندر آتا ہے تو پہلا زمانہ اس کے جسم کے بننے کا ہوتا ہے۔ اس بننے کے زمانے میں اور بننے کے مقام پر جو جسم نامکمل، ناتمام، ناقص رہ جاتا ہے، میرے دوستو، عام طور پر وہ اس دنیا کے پیٹ میں آ کر پھر بنتا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا پیٹ بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ بنے ہوئے کے استعمال کے لیے۔ مادرزاد اندھا پیدا ہو گیا تو اب یہ اندھا ہی رہے گا۔ مادرزاد، مادر ماں کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہو گیا، اب دنیا کے پیٹ میں آ کر تو استعمال ہونے کی جگہ ہے، اب یہ مادرزاد نابینا ہی رہے گا، کیونکہ بننے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ گزر گیا، اس میں یہ بنا نہیں۔ اور وہ بننے کا زمانہ تھوڑا ہے، چلنے کا زمانہ عام طور پر میں نے پہلے عرض کر دیا، ورنہ تو مہینے کا بچہ کیا، وہ ایک لمحے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ عام زندگی کے اعتبار سے عام مثالیں، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، ہم سب کو سمجھا دے۔ بننے کا زمانہ مختصر اور محدود ہوتا ہے، جیسے زمانہ بھی محدود، مکان بھی محدود، لیکن ہے اہم۔ اگر اس بننے کے زمانے میں بن گیا تو آئندہ 50، 60 سال، 70 سال جتنی اس کی زندگی ہوگی، وہ اس دنیا کے پیٹ میں زمین پر کیا چلے گا؟ ٹھیک چلے گا۔ پاؤں سے چلنا، ہاتھ سے پکڑنا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، یہ اس 8-9 مہینے کے زمانے میں، بننے کے زمانے میں بن گیا تو پھر استعمال ہونے کے زمانے میں کیا ہوگا؟ لمبا چلے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کا پیٹ بھی اللہ نے روحانی اعتبار سے بننے کا زمانہ بنایا ہے، اور یہ زمانہ جیسے پہلا زمانہ محدود ہے لیکن اہم ہے، اسی طرح عزیز ساتھیوں یہ دنیا کا زمانہ محدود ہے لیکن اہم ہے۔ یہاں پہ جو آدمی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اپنا آپ بنا لے گا، محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر لے گا، اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لے گا، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو ٹھیک کر لے گا، اپنے معاملات اور معاشرت کو ٹھیک کر لے گا، اپنے لین دین کو ٹھیک کر لے گا، اپنے اخلاق کو درست کر لے گا، اللہ اور اللہ کے بندوں سے معاملات کو درست کر لے گا، اپنی نیتوں کو درست کر لے گا اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارے گا، تو یہ بن گیا۔
یہ بن گیا، کیونکہ بننے کا زمانہ جیسے جسمانی اعتبار سے بننے کا زمانہ مختصر، استعمال کا زمانہ آگے اس کے مقابلے میں لمبا، اس طرح میرے دوستو روحانی اعتبار سے بننے کا زمانہ انسان کا یہ مختصر 50 60 سال 70 سال، اس سے کچھ کم کچھ زیادہ۔ لیکن میرے دوستو ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جیسے ماں کے پیٹ میں آدمی ہمیشہ نہیں رہا کرتا دوستو، اس کو دنیا کے پیٹ میں آنا ہوتا ہے، اس طرح دنیا کے پیٹ میں میرے دوستوں کوئی رہنے والا رہا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان۔ تو ایک زمانہ وہ تھا میرے دوستو، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے شاید ہی کوئی اس مجلس کے اندر ایسا ہو جو 100 سال یا 100 سال کے بزرگ تشریف فرما، شاید کوئی۔ اور ایک مرتبہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما دے، فرمائے جتنے تم بیٹھے ہوئے نا 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا تم سے، 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں۔ میرے دوستو ہمارے سے پہلے بھی 100 150 سال چلو گزار کر چلے گئے، ہم نے بھی اپنی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ میرے دوستو ہم نے مرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہم نے مرنا نہیں ہے، انسان مرتا نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد یہ مرتا نہیں ہے میرے دوستو، یہ منتقل ہوتا ہے۔ مرنا تو موت کہتے ہیں نا، ختم ہونے کو، کیسا ختم؟ کہانی ختم، کھیل ختم۔ یہ بندے کا کھیل ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت جس کو ہم عرف میں مرنا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ عرفی اعتبار سے ہے۔ چلو عرفی اعتبار سے اگر مرنے کا لفظ بول بھی دیں تو ہمارے مرنے سے تو کھیل شروع ہوتا ہے، مرنے پر کھیل ختم نہیں ہوتا، مرنے سے کھیل شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی جو زندگی ہمیں دی ہے، 50 60 70 جتنی بھی ہے، کم یا زیادہ، ورنہ تو بہت سے باپ اپنے بیٹوں کے جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، بہت سے باپ اپنی گود میں اپنے معصوم بچوں کے لاشیں اٹھا کر قبر میں دفنا کراتے ہیں۔ تو یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے روحانی اعتبار سے اپنے تکمیل کا، کہ ہم اپنے ایمان کو، تکمیل سے مراد کیا ہے کہ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر لیں۔ آدمی کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ آدمی کے اندر کا ٹھیک ہونا ہے۔ آدمی کا اندر ٹھیک ہوگا تو آدمی کا باہر بھی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ آدمی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہوگا، اس کے مالک اور خالق ہونے کا یقین ہوگا، استحضار ہوگا، تو میرے دوستو اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہوگا، اس کے منہ کی جو گفتار ہے وہ ٹھیک ہوگی، اس کی سوچ درست ہوگی، اس کا سننا درست ہوگا، اس کا پکڑنا درست ہوگا، اس کا تول درست ہوگا، اس کے اٹھنے والی نگاہیں شرم اور حیا اور حجاب والی ہوں گی، اس کی پیشانی اس مالک کے سامنے جھکنے والی ہوں گی۔ تو آدمی کے باہر کا تعلق آدمی کے اندر کے ساتھ ہے۔ پہلے آدمی کا اندر بنتا ہے، پھر آدمی کا باہر بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات باہر کا بھی اثر اندر پڑتا ہے، باہر کا اثر پڑتا ہے، لیکن اصل اندر سے باہر آتا ہے۔ اور وہ اندر کیا ہے؟ آدمی کے دل کا جو بادشاہ ہے نا، آدمی کے جسم کا، وہ انسان کا دل ہے۔ الا فی الجسد مضغہ، یہ ہے تو لوتھڑا ایک، لیکن ہے یہ بادشاہ۔ آدمی کا دل آدمی کا بادشاہ ہے۔
آدمی کے دل میں خواہش پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اعضاء اس کی کیا کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں۔ آدمی کے دل میں آیا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، تو اب باقی اسباب کیا ہوں گے، وہ ہاتھ پاؤں ہلائے گا، اسباب اکٹھا کرے گا۔ آدمی کہتا ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے، آدمی پہلے کیا کرے گا، دل میں آئے گا، پھر اس کے اسباب اکٹھے کرے گا۔ آدمی کے دل میں آیا میں نے اللہ کے راستے میں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے جانا ہے، 4 مہینے لگانے ہیں، میرے بھی 4 مہینے نہیں لگے، میں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ابھی تک نہیں نکلا، جی میں نہیں آئی بات۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا یہ جو شب جمعہ کا اجتماع ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہفتے بھر ہم اپنے علاقوں میں گھنٹوں اس بات کی محنت کریں، ایک ایک فرد کو مقصود بنا کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لوگوں کے سامنے منتیں، سماجتیں، لجاجتیں، درخواستیں کر کر کے میرے دوستو ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کر کے ان کا ذہن بنا کر مرکز میں لانا، اور پھر یہاں پر عقد نقد تشکیلیں، وہ چاہے 1 ہفتے کے بعد ہوں یا 1 مہینے کے بعد ہوں، وہ 1 سال کے بعد ہوں، اس سے کچھ کم یا زیادہ بھی ہو جائیں، لیکن آنے والا مجمع ہم ذہنی طور پر محلے میں محنت کر کے ان کو اس بات پر تیار کر کے لائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو بیان ہوگا وہ اس بات کا بیان ہوگا کہ کس طرح ہر کلمہ پڑھنے والا مرد اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے خالق اور مالک ہیں۔ قل هو الذی انشأکم، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جیسے عرض کیا ہمارے مولانا نذر الرحمان صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، روزانہ تقریباً یہ بات کرتے ہیں کہ ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کی شکل نہیں بناتی، اللہ بناتے۔ قل هو الذی، اے میرے نبی جی آپ کے اعلان فرما دیجیے، آپ ان کو بتا دیجیے، انشأکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ورنہ میرے دوستو کس کی طاقت ہے، ایسا انسان بنا دے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بڑا شاندار شہکار پیدا کیا ہے، بہترین، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے مناسب متوازن رکھا ہے۔ اور بعض اوقات امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں، یعنی کسی کا ناک موٹا کر دیا، کیسی خوفناک شکل بن جاتی، کیسی اللہ نے آنکھیں بنائی میرے دوستو، اگر یہی آنکھیں ذرا سی باہر کی طرف نکل آئے نا تو آدمی کی شکل خوفناک ہو جاتی۔ دجال کے بارے میں نے لکھا نا کانہا عنب طافیہ، اس کی جو آنکھ ہوگی نا باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کی شکل اور خوفناک ہو جائے گی۔ میرے دوستو کھانے کا نظام اللہ نے اوپر بنایا ہے اور اس کے اخراج کا نظام اس سے دور بنایا ہے۔ اگر میرے دوستو کھانے کا نظام بھی اسی جگہ ہوتا اور نکلنے کا اخراج کا نظام بھی وہیں پر ہوتا تو کیا کرتے، سوچنے کی بات۔ جہاں سے کھانے وہیں سے اگر نکلنا ہوتا تو کیا بنتا میرے دوستو، کبھی کبھار قے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کھانے کا نظام اور بنایا، اخراج کا نظام اور بنا، دور بنا دونوں کو۔ آدمی پاؤں کے بل چلتا ہے، اگر سر کے بل چلتا تو کیا ہوتا میرے دوست، اب تو نے ٹھٹا لگا تو پاؤں کو لگا، اور پھر ٹھٹا لگتا آنکھ پہ تو کیا ہوتا میرے دوست۔ وہ الذی انشأکم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع، سننے کے لیے کان بھی بنائے ہیں، کانوں کے اندر سننے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی۔ سارے جسم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن کان کو اللہ نے خاص طور پر بیان کیا۔ وجعل لکم السمع والابصار، 2 چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ کہ میں نے کان پیدا کیے ہیں اور میں نے آنکھیں پیدا کی ہیں۔ یہ کاہے کے لیے پیدا کی ہیں؟
میری قدرت کے مناظر کو دیکھ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ آسمان کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ اپنی نظر کے اندر عبرت پیدا کرو، اپنی نظر کے اندر عبرت پیدا کرو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، میں نے سننے کے لیے کان دیے، سننے کی طاقت رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ زمین کو دیکھو تو میری قدرت کو پہچانو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے میں نے زمین کو پھیلا دیا۔ قرآن بھرا ہوا ہے اپنی قدرت کے بیان سے اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے میرے دوستو قرآن سے دوستی لگانا، قرآن دعوت ہے، یاد رکھیے گا۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور یہی آدمی کے اندر کا بننا ہے۔ اور اسی کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس دنیا کے اندر جسم کے بننے کا زمانہ اور مکان اور تھا، روح کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بننے کا زمانہ یہ دنیا ہے۔ اس کے اندر بنا کے رہو گے تو قبر میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات، اور قبر تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ مزیدار زندگی دے دیں گے، مزیدار زندگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اگر بستیوں والے ایمان اور اعمال کی صفت سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے، یعنی اپنا باطن منور کر لیتے، اپنا باطن بنا لیتے، تو لفتحنا علیہم برکات، ہم برکات آسمان سے دروازے کھول دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ توریت پر پوری طرح کاربند ہو جاتے، توریت والے انجیل پر پوری طرح کاربند ہو جاتے جیسا کہ ہونے کا حق تھا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمانوں سے بھی ان کے لیے رزق اترتا اور یہ کھاتے، اور یہ زمین سے بھی رزق کھاتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر واپس آنے ہیں۔ ان الینا ایابہم، اے میرے بندو تم نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ کر کے آئے ہوگے اچھے یا برے اعمال یہ تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، یہ ہے تمہارا نامہ اعمال۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یا یہ تمغہ بن کر گلے میں پڑ جائے گا، یا جوتوں کا ہار بن کر گلے میں پڑ جائے گا۔ اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ یہ تمغہ بنے، یہ میری زندگی کے اعمال میرا اندر اتنا بن جائے، میرا ایمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اتنا بن جائے کہ بس تو ہی تو۔ ہر سو تو ہی تو، جہاں دیکھتا ہوں تو ہی تو۔ آدمی کے دل اور دماغ میں یہ رچ بس جائے، میرا خالق، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا، میرا پالن ہار ایک اکیلے اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ وہ بنانے پر آ جائیں تو ساری دنیا لو اجتمع الانس والجن اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی قوتیں، بادشاہتیں، ان کے علم، ان کے تجربے مل کر ایک آدمی کا کوئی ایک کام بنانا چاہیں جس کو اللہ نے بگاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرے دوست ایک کام نہیں بنا سکتے، ایک آدمی کی ساری زندگی تو بڑی دور کی بات۔ جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے دوستو، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اختیار کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، اسباب کے ترک کا حکم نہیں ہے، اسباب بھی بنائے ہیں، ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہے، لیکن اگلا حکم یہ ہے کہ اعتماد، بھروسہ سبب پر نہیں کرنا، مسبب الاسباب پر کرنا ہے۔
آدمی کھانا کھائے گا، کھانا ہی پڑے گا. کوئی آدمی کہے میں نہیں کھانا کھاتا نہیں، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، یا خودکشی ہو جائے گی اگر مر جائے گا. یہ حرام موت ہو جائے گی اس کی. کہی میں نہیں کھاتا کھانا جی، میں اللہ پہ بھروسہ صرف کر لیتا ہوں. اللہ کی قدرت اپنی جگہ ہے. اللہ کھلانے پر آئیں تو کھلا کر پیٹ بھر دیں، بغیر کھلائے پیٹ بھرنا چاہیں تو 300 سال بغیر کھلائے. حضرت عزیر علیہ السلام یہ حالت، یہ بستی والے کیسے دوبارہ یہ ٹوٹے پھوٹے اور کھنڈر بنے میں، کہ کیسے دوبارہ آپ پیدا کریں گے؟ وہیں پہ موت آ گئی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اور یہ یاد رکھیے گا حضرات، انبیاء علیہم السلام جو اس قسم کے سوال کرتے ہیں یہ شک کے لیے نہیں کرتے. العیاذ باللہ کوئی شک تھا کہ پتہ نہیں مرنا ہے نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے نہیں ہونا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر 100 سال کے لیے کیا کر دی. یہ اصل میں شک نہیں تھا ان کا، یہ میری اور آپ کی تربیت ہی. دیکھو یہ سوال اللہ نے ان کے دل میں پیدا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سوال اللہ نے پیدا کیا. کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ جی آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ جس طرح جانور اکٹھے کرو اور جناب مختلف قسم کے جانور، یہ دیکھو جناب بلاؤ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنی طرف پہلے مائل کر لو، پھر دیکھو بلاؤ سارے آپ کی طرف چلتے ہوئے آ جائیں گے. یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا، عزیر علیہ السلام کے دل میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہو جائے کہ زندگی اور موت کس کے اختیار میں. اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں. یہ سبق پڑھانا تھا، یہ سبق سمجھانا تھا. اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسباب میں تاثیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن یہ اسباب خود مختار نہیں ہیں. یہ اپنے نفع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج، یہ نقصان والی چیزیں نقصان کے دینے میں اللہ کی محتاج، اللہ نفع دینے میں نفع والی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ عزت کے نقشوں میں عزتیں پیدا کر دیں، ذلت کے نقشوں میں ذلتیں پیدا کر دیں، ذلتوں کے نقشے میں عزتیں پیدا کر دیں، عزتوں کے نقشے میں ذلتیں پیدا کر دیں. اسے ہی خدا کہتے ہیں کہ جو کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. موت میں سے حیات پیدا کر دے، مردے میں سے زندہ پیدا کر دے، زندہ میں سے مردہ پیدا کر دے، یہ اسی کا کام. دن کو رات میں داخل کر دے، رات کو دن میں داخل کر دے، رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، رات کو لمبا کر دے. سورج کو نکال لے میرے دوستو، سورج کو نہ نکالے، مشرق سے نکالے مغرب سے نکالے، یہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی. سورج نکلے اور اس کے اندر روشنی نہ ہو، یہ بھی اس کی مرضی ہے. چاند نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ بھی اس کی مرضی ہے. اسے ہی خدا کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ وہ اسباب سے کرے، اسباب کے بغیر کرے، اسباب کے مخالف کرے. میرے دوستوں وہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی. وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی مرضی چلتی ہے، جس کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی. اس کی مرضی کے سامنے اس کا یقین، یہ ہے سب سے پہلے بنانے کی چیز. اندر بننے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اندر آپ اپنا آپ بنانے کے لیے آئے. اور جس آدمی کا اندر بن جاتا ہے اس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جس آدمی کا اندر نہیں بنتا، جس کا ایمان نہیں بنتا، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی نہیں بنتے. کیونکہ آدمی کی زندگی کا امام اس کا ایمان ہوتا ہے. آدمی کی زندگی کا امام اس کا ایمان ہوتا ہے.
تو سب سے پہلی محنت حضرات انبیاء علیہ السلام وہ آ کر کیا کرتے تھے؟ دل پر محنت کرتے تھے، دل کا رخ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تبارک لا الہ الا اللہ، جہاں جہاں سے ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اسباب اپنے نفع دینے میں، اپنے نقصان کے پہنچانے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ ہے انسانی زندگی کے رخ کا ٹھیک ہونا۔ یہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کے رخ کا ٹھیک ہونا۔ اور قرآن سوال کرتا ہے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک آدمی اوندھے منہ ہو کر چل رہا ہے۔ افمن یمشی، ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ اوندھے منہ ہو کر چلتا ہے۔ اوندھا منہ سمجھتے ہیں نا؟ یا افمن یمشی مکبا، ایک آدمی ناہموار کھڈے، اونچا نیچا اونچا نیچا اس پر چلتا ہے۔ ایک آدمی صراط مستقیم سیدھا ہموار راستے پر چلتا ہے۔ تو افمن یمشی مکبا، بھائی لیاقت، اب ایک اعلان ہے کوئی ضروری جس کی وجہ سے بھائی لیاقت عبداللہ صاحب تشکیل والی جگہ پر ابھی تشریف لے جائیں، کوئی ضروری بات ہوگا اندر تشکیل والی جگہ پر جہاں 50 نمبر میں رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان کو بنانا یہ کیا ہے؟ اندر کا بنانا، اور اندر کا بنانا اصل ہے۔ جس آدمی کا اندر بن گیا ہوگا وہ قبر میں ٹھیک چلے گا، قبر میں اس کے جواب ٹھیک ہوں گے، قبر میں اسے سوال ہوں گے من ربک، تیرا پالن ہار کون ہے؟ عجیب سوال ہے۔ کہاں سے تجھے پلنے کا یقین تھا؟ کون تجھے پالتا تھا؟ کون تیری ضروریات کو پورا کرتا تھا؟ من ربک، تیرا پالن ہار کون تھا؟ تیرے دل کا یقین کہاں پہ پھنسا ہوا تھا؟ کہاں سے تجھے اپنے پلنے کا یقین تھا؟ بتاؤ۔ اور میرے دوستو، مرنے کے بعد نا یہ مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، یہ منہ بند ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں بولیں گے، اور وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، آدمی کے دل کو نچوڑ لیا جائے گا کہ دل میں کیا ہے، کہاں سے ہونے کا یقین ہے، کہاں سے پلنے کا یقین ہے، کہاں سے ہے جی، کہاں کہاں دل اٹکا ہوا ہے، وہاں پہ دل کیا کر لیا جائے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل کے اندر جو ہوگا وہ حاصل کیا جائے گا، جیسے نچوڑ نہیں لیا جاتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ ہمارا پہلا نمبر بھی کیا ہے جی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، ترجمہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اور مقصد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ افمن یمشی مکبا، جو منہ کے بل چلتا ہے یہ منزل پہ پہنچے گا، یا جو سیدھا چلتا ہے؟ کیوں نہیں؟ قرآن نے سوال کیا ہے۔ ایک آدمی ایسے راستے پر چلتا ہے جو بالکل ایسی جگہ ہے، چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، اوندھے منہ ہو کر گرتا ہے۔ ایک آدمی بالکل سیدھا راستہ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو قرآن نے سوال کیا ہے کون ان میں سے زیادہ منزل پر پہنچنے کے ہدایت کے کون تھے؟ ظاہر ہے دین والا راستہ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جو آدمی کو اللہ تک پہنچائے، یہ دین، یہ منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے۔
تو سب سے پہلی محنت میرے دوستو، ہم میں سے ہر آدمی آج پہلی مرتبہ جو شب جمعہ میں آیا ہے وہ نیت کر کے جائے کہ میں نے اپنے دل کو نشانہ بنا کر یہ دعوت دینی ہے. اور یہ آسان ہے، یہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ممکن ہے. پہلی مرتبہ ایک آدمی سے روزہ لگا، پہلی مرتبہ مسجد ابراہیم میں آئے. یہ بات ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے نہیں ہوتا. کامیابی اللہ نے دین کے اندر رکھی. اور میرے دوستو، جس آدمی نے اپنے آپ کو اس محنت میں لگا دیا کہ میں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، میں نے اپنے اندر کو بنانا ہے، میں نے اپنے ایمان کو بنانا ہے، میں نے اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، میرے دوستو یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب. اور میرے دوستو، اگر اس دنیا میں آ کر اپنی قبر کے بنانے، قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری، وہاں پہ تو پوچھا جائے گا، چہرے انور کی زیارت کروائی جائے گی کہ بھی آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. تو جو آدمی چلا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہی پہچانے گا وہاں پر. تو ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے جسم سے نکلنے والے طریقوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہماری جسم سے نکلنے والے اعمال ہو جائیں، بس. اور اگر میرے دوستوں اس محنت کو جس درجے پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اس میں کچھ کمی رہی اور اس کی وجہ سے میرے دوستو کچھ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچان سکے اور اپنی زندگی کا رخ ٹھیک نہیں کر سکے، کلمے کے مطابق اپنی زندگی نہ بسر کر سکے، دین کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے، اور دنیا کے اندر میرے دوستو کھایا پیا موج میلہ مستی بس اسی کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے. تو میرے دوستو ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں سمجھدار نہیں ہے. ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں سمجھدار نہیں ہے. جی ہاں، وہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں یہ سمجھدار نہیں. دین پر چلنے والا یہ سمجھدار، دین پر نہ چلنے والا یہ اللہ کی نگاہ میں اس کے مقابلے میں اب جو بھی آپ لفظ مناسب سمجھے وہ آپ سمجھ لیجیے. اور باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے القیس من دان نفسہ. یہ سمجھدار کون ہے، کانا کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے پیارے نبی نے میرے اور آپ پر نہیں چھوڑا، کیونکہ ہماری رائے تو مختلف ہو سکتی. میری نگاہ میں وہ سمجھدار، آپ کی نگاہ میں وہ سمجھدار، دونوں میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے 100 بندے ہوں اور 100 ہی رائے ہوں. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فیصلہ بجائے میرے اور آپ پر چھوڑنے کے آپ علیہ السلام نے خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو کیا کر لے، تابع کر لے، اپنے نفس کو تابع کر لے. ایک ہے نفس کو اپنا تابع کرنا، ایک ہے نفس کے تابع ہونا. میرے دوستوں دونوں میں بڑا فرق ہے. القیس من دان نفسہ، اپنے نفس کو کیا کر لے، اللہ کے اوامر کے تابع کر دے. جہاں پہ اللہ کا حکم آیا وہاں پر اپنی خواہش کو چھوڑنا، اپنی مرضیات کو چھوڑنا، اپنے قوم قبیلے کی رسم کا رواج کو چھوڑنا، اور دیکھنا کہ اس موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اس زندگی کے موڑ پر ہماری کیسے کی. میرے دوستو ہمارا دین کو لنگڑا لوڑا نہیں ہے. ہمیں اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں بے آسرا بے سہارا نہیں چھوڑا کہ نہیں کیا کریں، ایسا نہیں ہے. میرے دوستو خلوت کی زندگی، جہاں پہ جب آدمی خلوت میں ہوتا ہے مرد اور عورت، جہاں کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کرنا باہر آ کر جائز نہیں ہے، اللہ نے وہاں کے حالات اور وہاں کے اعمال وہ بھی ہم تک پہنچائے. آپ اندازہ لگائیے. آپ تو
میرے دوستو اللہ کے اوامر، اللہ کے حکموں کو ماننا، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر ماننا، یہ ہے آدمی سمجھدار. اور اپنی زندگی میں اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں، ایمان اور اعمال. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد اپنی زندگی کا سرمایہ اکٹھا کر لیں. اور وہ کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کے حکموں کو ماننا، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اندر میرے دوستو نور ہوتا ہے، قبر میں کام آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ من دان نفسہ، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لے، تابع بنا لے. فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کے اتنے سال ہو گئے، 40 سال، 50 سال، 45 سال، 25 سال، 18 سال، بالغ ہونے کے بعد کے جتنے سال میری زندگی کے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت، لا يعد ولا يحصى، جن کو نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اللہ کے نبی کی، اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں. میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں نے اس اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اس اللہ کے دنیا میں جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے میں نے اپنی کتنی جان لگائی، میں نے اپنا کتنا مال لگایا، میں نے اپنی کتنی صلاحیتوں کو کھپایا، میں روزانہ کے اعتبار سے میرا کتنا وقت اس مالک کے جھنڈے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اور اس پیارے نبی کی اداؤں کو اور اس سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. مندانہ نفسوں کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اپنے نفس کا بھی کیا کرے؟ محاسبہ کرے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا حساب کتاب، محاسبے کا مطلب کیا ہے؟ حساب کتاب. اپنے نفس کا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اور فرمایا وَتَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، ایک بہت بڑے دربار میں پیشی ہونے والی، ایک بہت بڑی سرکار کے سامنے جانا ہے. وہاں پر میرے دوستوں حدیث کے اندر آتا ہے، آدمی اللہ کے سامنے جائے گا نا، جی ہاں، تو ایسا ہوگا جیسے بکری کا بچہ نہیں ہوتا، بکری کا بچہ ڈرا ہوا سہما ہوا، سچ کا لفظ آتا ہے، ڈرا ہوا سہما ہوا اللہ کے سامنے. اللہ وہاں پہ سوال کریں گے، انعمتک واعطیتک وخولتک، میں نے تجھے اتنے انعام دیے، اتنی تیرے پر عطائیں کی، اتنے تیرے پر احسان کیے، بتا دو کیا کر آیا ہے؟ جواب دو. میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا تھا اپنے اندر کو بنانے کے لیے، میں نے تمہیں بھیجا تھا اپنی قبر کے بنانے کے لیے، میں نے تمہیں بھیجا تھا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا جی میں نے بڑا مال جمع کیا، وَثَمَّرْتُهُ، اور مال میں نے بڑی کاریگری دکھائی، بڑی ہوشیاری دکھائی، میں نے مال کو جمع کر کے ثَمَّرْتُهُ، اس کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا، بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر چھوڑ کر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہاں پہ کیا لے کر آئے ہو؟ وہ پھر کہے گا میں نے بہت مال جمع کیا، محنت کر کے اس کے اندر مال کو بڑھایا، دگنا چگنا پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، اور پھر سارا چھوڑ کر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بھئی یہاں کیا لے گا؟ یہاں کی بات کرو. اب یہاں تو اس نے آگے تو بھیجا کچھ نہیں ہوگا، روایات کے اندر آتا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں ہم دنیا میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ آخرت کی تیاری کے لیے. اور آخرت کی تیاری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آدمی کے دل کے یقین کے ساتھ. دل کا یقین ٹھیک ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق. اس لیے ہم یہاں پر جو ہم آتے ہیں، یہ آنے کا مقصد ہے ہمارا. اس کی نیت کریں، نئے ساتھی بھی پرانے بھی، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم انشاءاللہ ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ کر انشاءاللہ اس محنت پر پہلی بات امت مسلمہ کو اس محنت پر کھڑا کرنا، یہ کلمہ پڑھنے والے ہر مرد اور ہر عورت کی ذمہ داری.
میرے دوستوں ساری دنیا میں نہیں جا سکتے، ہم ساری دنیا میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے دوستو ہماری نیت اور عزم اور ارادہ ہوگا۔ نیت المؤمن خیر من عملی، آدمی بہت ساری اعمال ایسے ہیں جو کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، لیکن اگر آدمی نیت میں سچا ہو، صادق ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے؟ اس کی نیت کے اعتبار سے کریں۔ ہم نیت کریں کہ ہم نے اللہ کے اس کلمے کو ساری زندگی، ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے دوستوں اس کے لیے 4 مہینے یا چلہ یا سال یا 7 مہینے یہ اس کی ترتیبیں ہیں، یہ اس تک پہنچنے کے لیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے۔ ہر مسلمان وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا۔ وہ نماز بھی حضور کے طریقے کے مطابق، کھانا اور پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہمارا جینا مرنا کیا ہو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق۔ سارے نیت کریں انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اس سنت والی زندگی، دیکھو سنت والی زندگی رحمت والی زندگی، سنت سے ہٹ کر جتنی زندگیاں ہیں میرے دوستو وہ زحمت والی زندگی۔ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جو طریقے لے کر آئے ہیں، آپ جو زندگی لے کر آئے ہیں میرے دوستو، جو آپ لاہے عمل زندگی کا لے کر آئے ہیں، یہ رحمتوں والا ہے قیامت تک انسانوں، آنے والے انسانوں کے لیے۔ جو اس زندگی کو اختیار کرے گا اس کی زندگی میں چین آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور کام اللہ کے بنانے سے پھر بنتے ہی چلے جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کا وجود مبارک بابرکت، آپ کا جسم اطہر انسانیت کے لیے بابرکت، آپ کے جسم سے نکلنے والے افعال بابرکت، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر جو الفاظ ہیں وہ بابرکت، آپ سراپا نور اور برکت، جہاں آپ کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل نورانی ہے، آپ کی تعلیمات نور والی۔ جو آدمی حضور والی زندگی پر آئے گا، چاہے وہ نماز کی طریقہ کیوں نہ ہو یا کھانے یا پینے کا، خوشی اور غمی کا، میرے دوستو اس کی زندگی کے اندر نور آتا چلا جائے گا، برکتیں آئیں گی۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے نا، وہ کہی میں حضور کو دیکھ کر گھر آئے بھاگے بھاگے، میں تو حضور کے چہرے پر دیکھ کے آؤں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی ہے کھانے کے لیے؟ ابھی تھوڑے سے ہیں جو، اور تھوڑا سا، اچھا تم ایسا کرو یہ کرو میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں۔ گھر والوں نے سمجھا کے بھیجا کہ دیکھو جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آرام سے کہیے گا مجھے شرمندہ نہ کروا دیجیے گا، کہیں کھانا تھوڑا اور آپ زیادہ لوگوں کو بلا لیں۔ گھر والوں نے سمجھا کے بھیجا، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جی تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تھوڑے سے ساتھیوں کو لے کر تشریف لے آئیے۔ سارے لشکر میں بھائی جابر نے آپ کی دعوت کی ہے، بھاگے بھاگے پھر گھر گئے۔ ارے کیا ہوا؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جی سارے لشکر کو، کبھی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، کبھی میں نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا تھا، میں نے تو کہا تھا چند ساتھی آ رہے ہیں کھانا کھا لیں، کہ آپ نے حضور کو بتا دیا تھا؟ ہاں بتا، بس پھر آپ ہی کرنا ہے۔ 10 آدمیوں کو بلاتے جا رہے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے، اوپر بوٹیاں ڈال کر گوشت ڈال کر، پھر اس کا طریقہ ہے میں آؤں گا تو پھر آپ نے یہ ہنڈیاں اتار دی، ہنڈیاں کو چولہے پہ رہتے، اس کے اوپر ڈھکنا رکھا، اس میں سے روٹیوں پہ جناب ٹکڑے کیے، اور روٹیوں پہ بوٹیاں بھی دے رہے ہیں، روٹیاں بھی دے رہے ہیں، اور 10 کو بلا رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں 10 جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا کھایا تھا اتنا ہی بچا ہوا تھا۔ فرمایا ارد گرد بانٹ دو۔ کیا فرمایا؟ ارد گرد بانٹ دو، یہ ارد گرد میں بھوک محتاجی ہے، ان کو بانٹ دو۔ کسی نے پوچھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کتنے لوگ تھے؟ کہتے بندے کیا تم پوچھتے ہو، تھے تو 300، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ سارا کھا جاتا، 1,00,000 بھی ہوتے تو یعنی سارا کھا جاتے کا مطلب کیا؟ سارے کھاتے، یہ مطلب ہے۔ میرے دوستو حضور کی زندگی بابرکت ہے، حضور کی ذات بابرکت ہے،
اس برکت والی زندگی کو، اس رحمت والی زندگی کو دعوت کے ذریعے ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ کر ان کو حضور والی محنت پہ کھڑا کر کے حضور کی رحمت والی زندگی کو دنیا میں عام کرنا، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس رحمت والی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے آپ کو حضور والی زندگی سے مزین کرنا، حضور والی صفات سے، حضور والے اعمال سے۔ میرے دوستو، جیسے دن گزرتا تھا، جیسے راتیں گزرتی تھی، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے اٹھنا، جیسے بیٹھنا، اور باقاعدہ حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ جی ہاں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، صحابہ نے حضور والی نماز کو حضور سے سیکھ کر اس کے ہر عمل کو محفوظ کیا، اور محفوظ کتابوں میں بھی کیا۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس زمانے میں جو بھی کتابت کی صورتیں ہوتی تھیں وہ لکھا بھی جاتا تھا، لیکن میرے دوستو، صحابہ کی ایک بہت بڑی شان یہ تھی کہ حضور کی باتوں کو وہ سیکھتے تھے عمل کے ذریعے۔ لکھا نا کتابوں میں، کُنَّا نُحَافِظُ الْحَدِيثَ بِالْعَمَلِ بِهِ، ہم حدیثوں کی حفاظت کرتے تھے اس پر عمل کے ذریعے۔ کسی بچی کو آپ پوچھیں کہ بھی آپ نے روٹی پکانی کس کتاب سے سیکھی ہے، کیوں نہیں؟ وہ بتائے کہ میں نے کس کتاب سے سیکھی ہے، نہیں میں نے امی سے سیکھی ہے، والدہ سے سیکھی ہے۔ اور جو عمل اس نے سیکھا ہے، اب وہ 6 مہینے سال کے بعد کہی وہ تو مجھے روٹی بنانی بھول گئی، ایسا نہیں ہوتا، عمل محفوظ رہتا ہے۔ قربان جائے صحابہ پر کہ انہوں نے کیا کیا، حضور کی زندگی کو اپنے زندگی میں لے کر آئے، اور اس زندگی کو لے کر دنیا میں گئے۔ میرے دوستو، جہاں گئے، جہاں پر انہوں نے اس نسبت سے سفر کیا، اللہ نے وہاں پہ میرے دوستو کیا کر دیا، اسلام کو عام۔ تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزارو جیسے میں نے گزار کر دکھائی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے میں زندگی گزاروں ایسے ہی گزارو۔ اس زندگی کو جاننا، اس کا نام ہے علم، کہ اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس حال میں میری طرف اللہ کا کیا حکم متوجہ ہے، اس حال میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رہنمائی ہے، اس کا نام ہے علم، حال کے امر کو پہچاننا۔ اس تحقیق میں لگنا، عصر کے بعد فرما رہے تھے نا کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم، کمائی میں جا رہا ہوں، میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں دکان پہ جا رہا ہوں، دکان پر میرے متعلق اللہ کے کیا اوامر ہیں، اس کو پہچاننا، دین کا علم حاصل کرنا۔ میں مصلی پر امام بن کے کھڑا ہو رہا ہوں تو میرے متعلق کیا احکامات ہیں، عالمانہ زندگی ہو، جاہلانہ زندگی نہ ہو۔ اور میرے دوستو، علم کسے کہتے ہیں؟ جس سے آدمی اللہ تک پہنچنے کی پہچان حاصل ہو، یعنی وہ طریقے، حال کے امر کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت میں کس حال میں کس طریقے پر لگوں کہ میں ان طریقوں کے ذریعے کہاں پہنچ جاؤں، اللہ تک پہنچ جاؤں۔ حلال حرام، اس کی پہچان کر، جائز ناجائز، سب چیزیں جائز نہیں ہیں، سب چیزیں حلال نہیں ہیں، کاروبار کے سارے طریقے حلال نہیں ہیں۔ حلال کیا ہے، ملازمین کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ میرے پاس ملازم ہے، کیا میں کسی کا ملازم ہوں؟ کیا میں کسی سرکاری دفتر میں کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، تو کیا اس میں کام کرنے کے دوران میرے لیے 1 گھنٹہ تلاوت کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیے آپ۔ جتنے گھنٹے کی میں تنخواہ، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ ملازم ہوں، جتنے گھنٹے کی میں تنخواہ لیتا ہوں، اس گھنٹے میں کتنا کام کرتا ہوں، اس کام کے کرنے کے اندر میری مقدار جو میری بنتی ہے وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟
یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو رزق حلال کھاؤ، طیب بمعنی حلال پاکیزہ رزق، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ اشارہ علماء نے لکھا ہے کہ رزق حلال ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، رزق حلال ہوگا تو عمل کرے گا، یا عمل کرے گا تو پھر آگے مقبول ہوں گے۔ رزق حرام سے آدمی کھائے رزق حرام کا اور یہ چاہے کہ میرے عمل ٹھیک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری اولادیں میرے دوستوں اگر رزق حلال ہوگا، اور رزق حلال صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ 100 کی چیز لے کر 125 کی بیچ دیں، آپ کے ذمے وراثت کا مال ہے، آپ تقسیم نہیں کر رہے تو جا کے مفتی صاحب سے پوچھ کے میرے لیے وہ رزق حلال ہے حرام ہے۔ بہنوں کا حصہ دینا ہے میں نے مرنے کے بعد والد کے، میں وہ حصہ میں نے دیا یا نہیں دیا، تو کیا یہ میرے لیے حلال بن رہا ہے رزق یا حرام بن رہا ہے؟ میں نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ میں نے دبایا ہوا ہے، اور اپنے دل کو تسلی کیا دے دوں، اجی دے دوں گا، اس سے اگلا دھوکہ جی اس نے مانگا نہیں میں نے دیا نہیں، اس نے مانگا نہیں میں نے دیا نہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں مصلی پر تشریف لاتے تھے جنازے کے لیے، بھائی اس کا قرضہ تو نہیں ہے، لیکن قرضہ تو ہے، اچھا بھی آپ پڑھا دو نماز جنازہ، کیا کر دو آپ پڑھا دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ حضور کے صحبت یافتہ ہوتے تھے، انسان ہے غلطی ہو گئی رہ گیا، اور ہم تو ہمارے اساتذہ تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے اللہ نے بعض صحابہ سے اس قسم کے بھی اعمال کروائے تاکہ قیامت تک آنے والے اگر ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج یہ بیان ہوتا کہ حضور قرض جس نے دینا ہوتا تھا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں دے دوں گا نماز پڑھا دے، بعض اوقات حضور اچھا چلو اس کا قرضہ میرے ذمہ، پھر نماز جنازہ پڑھا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے حقوق کو دنیا میں ادا کر دے، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آئے کسی کے سر پر جناب بکری ہو اور وہ بکری اس کو دبا رہی ہو اور چیخ رہا ہو یہ اور کہ یا رسول اللہ میری مدد کر دیجیے، کسی نے اونٹ اپنے اوپر ڈالا ہو لادا ہو، جی ہاں کسی کا اونٹ غصب کیا تھا۔ علم حاصل کرنا، اور میرے دوستو علم پر عمل ہوتا ہے آدمی کے استحضار سے، علم سے معلومات ہوتی ہیں لیکن آدمی خوف خدا، اللہ کا خوف کہ اگر میں نے کسی کا مال کھایا، کسی کا حق دبایا، کسی کا قرضہ میں نے کھایا یا میں نے اپنی روزی کو حلال نہیں کیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جی ہاں اسے استحضار کہتے ہیں، اور اللہ کا اسے دھیان کہہ لیجیے، آسان ترجمہ اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اس سے، کسے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، اور مومن نرم دل والا ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور نرم دل کے اندر خوف خدا کی صفت ہوتی ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے نا، جیسے یہ پتھر ہے مثال کے طور پر، یہاں پہ بیج ڈالیں گے تو فصل نہیں ہوگی، اس پہ قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں زمین پہ ہل چلایا، قبولیت کی صلاحیت پیدا کی، ذکر سے دل کے اندر خوف خدا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے پھر جنت کے تذکرے آتے ہیں تو جنت کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جنت کا تذکر آتا ہے شوق سے دل مچلنے لگ جاتے ہیں، جہنم کا تذکر آتا ہے دل ڈر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اصحاب صفا وہ تھے تو قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، پہلے سے کوئی تذکرہ چل رہا تھا تو فرمایا
وہ مذاق اڑاتے تھے کافر عام طور پر، یہ مرنا، یہ زندگی کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب ہونا، اور یہ ایسے مذاق کرتے ہیں۔ تو قرآن نازل ہو گیا، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا ان باتوں سے یہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ تضحکون ولا تبکون، اور یہ ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں۔ رونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ کچھ پیش آنے والا ہے۔ اصحاب صفہ اس آیت کو سن کر رونا شروع ہو، دل ان کے کیا تھے؟ نرم، رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دیکھ کر انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، کیونکہ حضور سے زیادہ دل کس کا نرم ہوگا؟ اب اصحاب صفہ بھی رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، اور جو عام مجمع اس وقت تھا ان دونوں کے رونے کو دیکھ کر اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ دل کیا ہے؟ نرم۔ جیسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ابھی وہ تو ایک ہی حدیث کافی ہے، شوق دلانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے ایک روایت کافی ہے، اور اگر خدا نہ خاصا پھر آگے بھی لکھا ہے نا، ورنہ پھر جو مرضی کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اپنا وقت متعین کرے، 24 گھنٹے جس رب نے دیے ہیں میرے دوستوں، اس رب کے لیے کچھ وقت یہ میرے قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، یہ وقت میرا اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرنے کا ہے، ذکر، تلاوت، اپنی مقدار کو متعین کیجیے۔ جی ہاں، فرمایا لا تتوسط القرآن، قرآن پر تکیہ ہی نہ لگا لو بس گھر میں پڑا ہوا ہے، لا تتوسط القرآن وتقنوه، اس کو اپنے لیے ذخیرہ بناؤ۔ قرآن کا پڑھنا یہ انسان کے لیے کیا بنے گا؟ ذخیرہ بنے گا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ جنت کا تذکرہ آئے دل مچلنے لگ رہا ہے، میں نے عرض کیا، جہنم کا تذکرہ آئے دل کانپ جائے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ اس کے اندر غور و فکر کرو تاکہ تم کیا کر جاؤ؟ فلاح کو پا جاؤ۔ صبح و شام کی تسبیحات ہے میرا، 24 گھنٹے کی دعائیں، 24 گھنٹے کی دعائیں میرے دوستوں، یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے۔ 24 گھنٹے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، چلنے کی، بازار میں آنا جانا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جو آدمی رات کو 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، 100 مرتبہ، فرمایا اس کے گناہ سارے اللہ معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے ریت کے ذرات کے بقدر ہوں، چاہے دنوں کے ایام کی تعداد کے برابر، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں۔ 3 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھ لے؟ استغفر اللہ، پورا سارے گناہ معاف۔ یہ ساری مثالیں ہیں، سمندر کی جھاگ مثال ہے، ریت کے ذرات مثال ہے، درختوں کے پتے یہ مثال ہے، ایام کتنے گزرے، کسی کو کیا پتا بھائی کتنی دنیا کتنا زمانہ گزر گیا، کتنے دن گزر گئے۔ اللہ کے کرم کا بیان، اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو 24 گھنٹے کی جو دعائیں ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر نا بڑا زبردست موقع ہوتا ہے دعاؤں کے یاد کرنے کا بھی، اور دعاؤں پر عمل کے کرنے کا بھی، اور میرے دوستو ان کی طرف دعوت دینے کا بھی۔ زندگی میں عمل لانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آدمی اس کی دعوت دے۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ، اس کی بھی دعوت ہو، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا بھی اور اس کی دعوت دینا بھی، دین کا علم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، خود ذکر کرنا، ذکر کی دعوت دینا۔ دعوت دینے سے آدمی کے اندر وہ بنتا چلا جاتا ہے، ہاں عمل سے بھی بنتا ہے، دعوت سے بھی بنتا ہے۔ اور دنیا میں ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اندر کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کو سجانے کے لیے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، مرنے کے بعد ہمارے اندر کو دیکھا جائے گا۔ پھر میرے دوستو دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے معاملات، لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ٹھیک ہونا چاہیے، رویے درست ہونے چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک عبادت تو صرف ایک رب کی ہوگی،
اور ماں باپ کے ساتھ رویے کیا ہوں گے؟ ادلے بدلے کے نہیں، برابری سرابری کے نہیں، جھکتا تولنا۔ احسان کیا ہے؟ جھکتا تولنا۔ وبالوالدین احسانا، اچھا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ، محلے کے اندر جس میں رہتے ہیں پھر دوستوں اچھا معاملہ، گفتار نرم۔ آتا ہے حدیث کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ غرفے ہیں، یرا ظہورها من بطونها، کہ باہر سے اندر بھی نظر آتا ہے اور اندر سے باہر بھی نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کہنے کہ یا رسول اللہ ملیں گے کس کو؟ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہیں کہ نہیں ہیں، فرمایا ملیں گے کس کو؟ فرمایا لمن اطاب الکلام، جو اپنی گفتگو کو نرم رکھتا ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، اکرام مسلم، لوگوں کو کھانے کھلانا، محتاج مسکین ہے ان کی مدد کرنا، یہ اخلاق ہے۔ فرمایا ان کو ملیں گے۔ پھر میرے دوستو نیت کا درست ہونا، نیت کا درست ہونا، نیت کا درست ہونا کیا ہے؟ کہ آپ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ صرف ایک، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور یہ کھال وغیرہ نہیں پہنچتی، اللہ کو تو دل کا کیا پہنچتا ہے؟ خلوص پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے میرے دوستو، بس وہ راضی ہو جائیں گے تو میرے دوستو کام بن جائیں گے۔ دنیا میں آدمی ملازمت کسی کی کرے، تنخواہ کسی سے لے، میرے دوستو دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس کی ملازمت کی ہے اسی سے تنخواہ لیتے ہیں۔ میرے دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے، تو میرے دوستو کیا ہوگا؟ اللہ سے بدلہ بھی ملے گا۔ جی ہاں، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا میرے دوستو اتنا اخلاص ہوگا۔ اور میرے دوستو چھٹا نمبر ہمارا ہے دعوت و تبلیغ۔ دین صفات کا نام ہے، اور ہم دنیا میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے اس دنیا سے پہلے کا جہان جسم کے اعتبار سے بننے کا زمانہ تھا، یہ دنیا کا پیٹ اللہ نے صفات کے اعتبار سے بننے کا زمانہ بنایا ہے بڑا مختصر، 50-60 سال چلو جو اوسط والی بات چل رہی تھی، ہے تو مختصر، لیکن اسی بنے ہوئے یا اسی بگڑے ہوئے پر میرے دوستو اس کی قبر سے پہلے موت کا وقت یا بنے گا یا بگڑے گا، یا 500 فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے یا گرز لے کر آئیں گے، یا مکھن میں سے یا آٹے میں سے جیسے بال نکالتے ہیں، یا اس طرح جان نکلے گی، یا ہتھوڑے مار مار کر نکالی جائے گی۔ اگر اندر ہم نے بنا لیا، اور میرے دوستو دین کی محنت کو سیکھنا، عمل کرنا، اس کو زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نیت کر لی۔ اللہ کے راستے میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارا اندر کیا ہو جائے، وہ مزین ہو جائے صفات کے ساتھ۔ اسی وجہ سے عربوں میں نا یہ 6 نمبر ہماری اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربوں میں کہتے ہیں 6 صفات، عربوں میں اسے کیا کہتے ہیں؟ 6 صفات۔ یہ 6 صفات ہیں۔ صفت انسانوں کے اندر ہوتی ہے، دیواروں میں نہیں ہوتی، کاغذوں میں کاپیوں میں نہیں ہوتی۔ صفت کس کے اندر ہوتی ہے؟ انسان کے اندر۔ یہ ایمان کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ صفت صلاۃ پر ہم کیا یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نماز کا مقصد یہ کہتے ہیں نا صفت صلاۃ پر ہماری زندگی آ جائے۔ اور میرے دوستو یہ تبلیغ کا کام یہ انعام بھی ہے، احسان بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ جی ہاں، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں کے قبول کروانے کا ذریعہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام۔ اللہ سے مددیں لینے کا ذریعہ ہے تبلیغ کا کام، اور جس کی مدد پر اللہ آ جائیں گے تو إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ،
جب اللہ مدد پر آ جائیں گے تو حالات امت مسلمہ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حالات کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، اعمال کا بگاڑ یقینوں کے بگاڑ کی وجہ سے. اور تبلیغ کی سب سے بنیادی محنت کیا ہے کہ میرے دوستوں دل کے یقین کو ٹھیک کرنا، تاکہ جسم سے نکلنے والے عمل ٹھیک ہوں، عمل ٹھیک ہوں گے حالات ٹھیک ہوں گے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں لیکن بندوں کے عملوں کی وجہ سے آتے ہیں. وما ربک بظلام للعبید. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مروا بالمعروف قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم. امر بالمعروف کرو، نیکیوں کا حکم کرو، قبل ان تدعوا، اس سے پہلے کہ تم اس نہج پر پہنچ جاؤ، ان حالات میں پہنچ جاؤ، ایسے حالات بن جائیں کہ پھر تم دعائیں مانگو گے ہی نہیں اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، یہ وقت ہے استغفار کرنے کا، یہ وقت ہے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا، یہ وقت ہے اس تبلیغ کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا. جہاں اما جان کی روایت ہے مرو بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرو، تبلیغ میں یہی تو کہا جا رہا ہے. قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور میں دعائیں قبول. تم مجھ سے چیزیں مانگو، اپنی ضروریات مانگو، میں نہ دوں تمہیں، جاؤ میں نہیں دیتا، ناراض ہو. ایک حد ہوتی ہے نا، ایک حد ہوتی ہے. وَأَن تَسْتَنصِرُونِي، تم مجھ سے مدد مانگو، یا اللہ مدد فرما. فلا انصرکم، اور میں تمہاری مدد نہ کروں. ہم یہ آیا ہوا مجمع، یہ شب جمعہ کا جو مجمع آیا ہوا ہے، ہم یہ نیت کر لیں، ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے. ہاں، اور کلمہ پڑھنے والا ذمہ دار ہے، وہ محسوس کر لے تو میرے دوستوں مرنے سے پہلے ملے یہ اچھا ہے. دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا، اور اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی مددیں نصرتیں آئیں گی، پھر برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، محبتیں آئیں گی، مودتیں آئیں گی، چین آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. بہت کچھ ہوگا تب بھی سکون، نہیں کچھ ہوگا تب بھی سکون. اور اگر میں دوستو یہ دعوت کا کام نہ ہوا، امر بالمعروف نہ ہوا، تو میرے دوستو اس کا نتیجہ بھی اما جان کی اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے. اور ہمارا تو امتیاز ہے، تمغہ امتیاز. امتیاز کہتے ہیں جس سے فرق ہوتا ہے. ما بہل امتیاز، جس سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی علامت جس سے فرق ہو جائے. علامت ہونی چاہیے نا. پہلی امتوں سے بہتر ہے یہ امت. وجہ کیا ہے؟ امتیاز، فرق کی وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ امتیاز کیا ہے؟ کس وجہ سے ہمیں یہ فرق کیا جا رہا ہے؟ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف، وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے کیا کرتے ہو. یہ اللہ کا انعام ہے میرے دوست. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی. اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا میرے دوست. نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت میرے دوستوں ہمارے نصیب جان گئے، ہمارے نصیب جان گئے کہ امتی ہونے کے باوجود نبیوں والا کام مل گیا. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب ہو. میرے دوستو دل ہمارے جڑے ہوئے ہوں، اپنے بڑوں پر ہمارا اعتماد ہو، بڑوں کی چھتری کے نیچے رہ کر، بڑوں کے سائے میں رہ کر کام کو سیکھنے کی نیت سے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں. اور ایک دفعہ نہیں نکلنا میرے دوستو، بس سانس تو جب نکلے گا نا ایک دفعہ، وہ نکلے ایک دفعہ، لیکن اللہ کے راستے میں اس سانس نکلنے سے پہلے یہ آنا جانا نکلنا ہم کرتے ہی رہیں. اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے.
موقع دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، سانس کی ڈوری ہماری چل رہی ہے، صحت ہے میرے دوستو، اس کو جس کے پاس جتنی ہے غنیمت سمجھ کر اس بات کی نیت اور ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ میں جلد از جلد، اور شب جمعہ تو میرے دوستو نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرنے کے لیے میں صبح سے انشاءاللہ جاؤں گا، اور میرے دوستو یہ آنا جانا بس لگا ہی رہے جب تک زندگی ہے ہماری۔ تو اس کے لیے میرے دوستو درخواست یہ ہے، الحمدللہ آپ حضرات نے محبت سے بات کو سنا، میرے دوستو ہم تو یہ مزاج ہی بنا لیں، جب تک یہاں سے ہمارے بڑے اعلان نہ کریں میرے دوستو مجمع کا، مجلس کا جو وقار ہے یہ باقی رہنا چاہیے۔